رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معجم کبیر حدیث نمبر 5698۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا وضوء لمن لم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا وضو نہیں جو نبی پر درود نہ پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا وضو کامل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد نبی پر درود نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور ہمیں وضو کے بعد بھی، نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، اذان سے پہلے بھی، اذان کے بعد بھی، صبح و شام، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، بس آقا پر درود پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ رسول خدا پر درود و سلام، 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 شہید و سرا پر درود و سلام، شہید و سرا پر درود و سلام، جو ہے عین صدق و صفا و کرم، اسی با صفا پر درود و سلام، تجلی سے ہے جس کی روشن جہاں، اسی پرزیا پر درود و سلام، ہے رحمت ہی رحمت جو سرتاب قدم، ہے رحمت ہی رحمت جو سرتا قدم، اسی پر عطا پر درود و سلام، اسی پر عطا پر درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکے کی بہاریں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ وہ مکرم محتشم شہر ہے جہاں پر کعبہ موجود ہے، کہ دنیا بھر کے مسلمان جہاں سے بھی نماز پڑھیں اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مکے میں وہ کعبہ موجود ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں تو مستحب ہے، بہتر ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگے، جب بیٹھیں تو سنت ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھیں۔ اللہ اکبر! کعبے کی، مکے کی بہاروں کا کیا کہنا۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں کہ 70 نبیوں کے مزار ہیں یہاں پر، ایسی برکتیں مکے کی بہاروں کے کیا کہنے۔ جنتی پتھر حجر اسود مکے میں، اور مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام نے تشریف فرما ہو کر کعبے کی تعمیر کی، تعمیر دیوار اونچی جو ہوتی جا رہی ہے، جس پتھر پر آپ تشریف فرمائیں وہ بھی اونچا ہوتا جاتا تھا، اور آپ کے مبارک قدم اب تک اس پتھر میں موجود ہیں کعبے کے سامنے۔ مکے کی بہاریں یہ ہے کہ مکے کے اندر زمزم شریف ہے، ہزاروں سال سے جاری، لاکھوں وہ لیٹر گیلن اس سے پانی جاری پوری دنیا میں جاری ہے، الحمدللہ۔ اور مکہ مکرمہ کی بہاریں یہ بھی ہیں کہ اس شہر میں میرے نبی کی ولادت ہوئی، اس شہر میں میرے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس شہر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس شہر میں میرے نبی کے 53 ایئرز یہاں گزرے،
ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੀਏ ਕਰੀਏ ਸਜਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਾਹ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ پاک گلیاں سبحان اللہ کیا شان ہے مکے کی کیا شان ہے مکے کی سبحان اللہ اچھا اسی مکے کے اطراف میں ساتھ ہی مینا موجود ہے اسی مکے کے ساتھ عرفات ہے حج کا رکن اکبر جہاں ادا کیا جاتا ہے اسی مکے کے ساتھ مزدلفہ ہے جہاں حاجی جاتے ہیں الحمدللہ اس کا وقوف بھی کرتے ہیں مکے کی بہاروں کے کیا کہنے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی نسل تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت یہی ہوئی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن بھی مکے میں گزرا مبارک جوانی بھی مکے میں گزری اعلان نبوت بھی مکے میں 40 سال کی عمر میں اور پھر 13 سال آپ کے تبلیغ دین کے ہیں اور تکلیفوں والے ہیں آزمائشوں والے ہیں رکاوٹوں والے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تبلیغ کا پہلا دور جو ہے اعلان نبوت کے بعد 3 سال ان 3 سالوں میں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خفیہ طور پر نیکی کی دعوت دی سب سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور آزاد مردوں میں صدیق اکبر اور بچوں میں مولا علی غلاموں میں زید بن حارثہ ایمان لائے پھر کثیر مرد اور عورتوں نے اسلام کے قبول کا شرف حاصل کیا تبلیغ کا دوسرا دور اب مسلمانوں کی کچھ تعداد تیار ہو گئی اب اللہ پاک کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کیا حکم ہو رہا ہے محبوب اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے تو خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور نیکی کی دعوت دی پھر آیت نازل ہوتی ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ یہ محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے اب اعلان کے ساتھ لاؤڈلی اوپنلی نیکی کی دعوت میرے نبی نے شروع کی اور السابقون الاولون وہ صحابہ اور وہ صحابیہ جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی وہ سارے مکہ مکرمہ سے ہیں سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ پر ان مہاجرین نے اور حاضر ہونے والے خوش نصیب انصار نے اسلام قبول کیا اور اللہ کریم نے ان سب صحابہ سے اسپیشلی خاص طور پر اور بقیہ سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا سبحان اللہ سنیے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان
مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. تو نیکی کرنا بہت اچھی بات ہے، نیکی میں پہل کرنا زیادہ فضیلت والا ہے. اللہ اکبر، اللہ کرم فرمائے. اور دیکھیں کہ ایمان والوں کی جو شانیں ہیں ان میں ایک نمایاں یہ بھی ہے، وہ نیکی کی دعوت میں جلدی کرتے ہیں، نیکی کی دعوت قبول کرنے میں پہل کرتے ہیں. مکہ معظمہ وہ مکرم محتشم پیارا پیارا سونا سونا نکھرا نکھرا شہر ہے کہ اسی شہر میں معجزہ شق القمر ہوا. جبل ابی قبیس پر میرے نبی تشریف فرما ہوئے اور انگلی کا اشارہ ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور قرآن کریم کی سورہ قمر میں اس کا بیان ہے. میں آپ کو یہ 2 آیتیں سناتا ہوں. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تیری مرضی. پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا. اللہ 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 اللہ. اب کفار تو کفار ہیں نا، غیر مسلم تو غیر مسلم ہے. عقل ہوتی تو غیر مسلم کیوں ہوتے؟ کیا کہا؟ محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نظر بندی کر دی. اچھا، انہی میں سے کسی نے کہا نظر بندی ہے تو مکے سے باہر کسی آدمی کو چاند کے حصے نظر نہ آئے ہوں گے. اب باہر سے جو قافلے آئے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. اب شرک کرنے والوں کو، غیر مسلموں کو انکار کی گنجائش نہیں رہی، مگر غیر مسلم ہٹ درم ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں. انکار کیا. اللہ اکبر. اور سنے اعلیٰ حضرت کا مبارک شعر، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. تو مکہ مکرمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال خفیہ اسلام کی دعوت اولاً یہیں دی، اور 3 سال اپنے رشتہ داروں کو یہیں اسلام کی دعوت دی، اور اس کے بعد علل اعلان یہاں تبلیغ دین فرمائی. اور معجزہ شق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ بھی مکہ پاک میں ہوا. اور مکے کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ میرے نبی معراج پر گئے یہیں مکے سے. اللہ 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 اللہ، بندہ ملنے کو کر
حضرت قادر گیا لمعائے باطن میں گم نے جلوائے ظاہر گیا اللہ 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 معراج اعلان نبوت کے 11ویں سال ہوئی، ہجرت سے 2 سال قبل۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، تو 27ویں شب رجب کی پیر شریف کی رات کو معراج کے لیے میرے نبی تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور معراج تو بہت بڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ اسی سفر کے اندر آپ نے جنت کی سیر فرمائی، جہنم کو دیکھا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر انبیاء سے ملاقات کی، اور مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اور یہ امامت کیوں ہوئی؟ نماز اقصی میں تائی سے عیاں معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے نئے نرال عرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نماز معراج کی رات فرض ہوئی، تو مکی زندگی میں نماز کا فرض ہونا یہ بھی مکے کے جو عظیم وہ تاریخی واقعات ہیں اس کے اندر شامل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے مکہ مکرمہ کو عظمت ملی۔ مکہ مکرمہ اسلام کا روشن شہر بنا، پھر یہ شرف مدینہ پاک کو حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے 11ویں سال معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، مینا کے میدان میں تشریف لے جاتے تھے، اور مسجد العقبہ وہاں آپ تشریف فرما تھے تو مدینہ پاک میں مقیم قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قرآن سنایا۔ اللہ کرے ہم بھی قرآن پڑھا کریں۔ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر مدینہ جا کر انہوں نے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اب اگلے سال ان لوگوں کی نیکی کی دعوت کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے، اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ پاک میں 12 افراد مینا کی اسی وادی میں چھپ کر قبول اسلام کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اولیٰ۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینے سے 72 اشخاص آئے اسی مینا کی گھاٹی میں، یہاں پر میرے نبی کے دستے حق پرست پر انہوں نے بیعت کی۔ اسے کہا جاتا ہے بیعت عقبہ ثانیہ۔ اچھا، اس کے بعد صحابہ کو مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی اجازت ملتی ہے۔ رفتہ رفتہ صحابہ کرام مدینہ پاک وہ چلے جاتے ہیں، اور کفار مکہ کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے مسلمان کے لیے مدینہ پاک پناہ گاہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر مکہ سے کتنی محبت ہے، میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ مدینہ ہجرت کریں، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، اب کفار جو مکے میں رہتے تھے ان کو گوارا نہیں تھا کہ اسلام ترقی کر رہا ہے، تو وہ نبی پاک کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور قرآن کریم میں اس واقعے کو سورہ انفال کے آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سازشیں کر رہے تھے۔ اچھا، ان کی میٹنگ ہوئی، اور رات کے وقت کفار مکہ نے پروگرام بنایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان عالی شان کو گھیر لیا جائے، جب آپ آرام فرما ہوں تو استغفر اللہ قاتلانہ حملہ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ پاک کو سب کچھ پتہ ہے،
وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ پاک نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اپنے محبوب کو ان کے ناپاک ارادے سے محفوظ رکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ملی کہ آپ مدینے ہجرت کریں۔ اب اللہ کے محبوب سبحان اللہ ایک مٹی لیتے ہیں مٹھی بھر اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے باہر تشریف لاتے ہیں۔ جو کفار گھیرا ڈالے کھڑے ہیں ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے آپ وہاں سے نکل جاتے اور کسی کو پتہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک مقام پر جا کر تشریف فرما ہوتے ہیں اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو میرے نبی ملاحظہ فرماتے ہیں، مکے سے میرے نبی کی محبت کتنی۔ اس مقام کو کہا جاتا ہے حزورہ۔ فرمایا اے شہر مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی میں تیرے سوا کسی اور جگہ رہائش پذیر نہ ہوتا۔ کیا شان ہے مکے کی، میرے نبی نے اس سے محبت فرمائی۔ اللہ کے حکم سے مکے سے ہجرت ہوئی، مگر مکے کی محبت میرے نبی کے مبارک دل میں بہت گہری تھی، تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پہلے ہی خوشخبری سنا دی کہ اے محبوب ہم آپ کو اس شہر میں شان و عظمت کے ساتھ لوٹائیں گے۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے آئے گا۔ معاد سے کیا مراد ہے؟ مکہ مکرمہ میں لے آئے گا۔ اور اللہ پاک نے فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، عزت و وقار کے ساتھ، غلبہ و اقتدار کے ساتھ اپنے محبوب کو داخل کیا، اور جتنے مشرک تھے، جتنے اسلام کے دشمن تھے، سب زیر فرمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ آیت کریمہ جحفہ میں نازل ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کرتے وہاں پہنچے، آپ کو اپنے اور اپنے آبا اجداد کے جائے ولادت مکے کا شوق ہوا، تو جبریل امی علیہ السلام آئے، عرض کیا کیا حضور کو شہر مکہ کا شوق ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ آیت پڑھی کہ اللہ پاک آپ کو مکے میں واپس لے آئے گا۔ اور کیسے آئے میرے نبی؟ صحابہ کو ساتھ لے کر آئے، جان نثاروں کو ساتھ لے کر آئے، اور مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور میرے نبی نے عام معافی سی مکے میں عطا فرمائی۔ پہلے فرمایا کیونکہ یہ اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے ہجرت پر صحابہ کو مجبور کیا، انہوں نے صحابہ کو شہید کیا، انہوں نے اسلام قبول کرنے والوں کو تکلیف پہنچائی تھی، انہوں نے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، پتھر برسائے تھے، الزامات لگائے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم سے میں کچھ نہیں پوچھتا۔ سبحان اللہ، عام معافی عطا فرمائی، اور اس کی برکت سے کثیر تعداد میں مشرکوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ رمضان 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور کفر و شرک کی گندگی سے مکہ پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم مکے کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مزید اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ مکے کی بہاریں بتائیں گے۔ اللہ کریم کرم فرمائے، آمین۔ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ۔